الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب تک تو آپ سماعت فرمائے تھے کہ محبت کے لیے علم ضروری ہے اور معلوم جیسا عظیم ہوگا ویسے ہی اس کی لذت اور اس کی محبت بھی زیادہ ہوگی. اور کائنات میں سب سے زیادہ لذت جس چیز میں اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ کی معرفت. اور اللہ کی معرفت جس کو جتنی حاصل ہوگی اتنی ہی اسے لذت حاصل ہوگی. آج بیان فرمائیں گے کہ اللہ کی محبت کو پکی کرنے والی چیزیں کتنی، پختہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں. تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سعادت مند شخص آخرت میں وہ ہوگا جس کی اللہ تعالی سے محبت سب سے زیادہ قوی ہوگی، کیونکہ آخرت کا مطلب اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور سعادت دیدار سے مشرف ہونا ہے. اور محب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جب وہ دیرینہ شوق کے بعد محبوب کے پاس جائے تو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو اور انقطاع کے خوف کے بغیر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی دیدار محبوب پر قادر ہو. مگر یہ لذت قوت محبت کے بقدر ہوگی تو جیسے جیسے محبت زیادہ ہوگی لذت میں بھی اضافہ ہوگا اور بندہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے. اور اصل محبت تو کوئی مومن خالی نہیں، کیونکہ اصل معرفت اس سے جدا نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک تعلق ہے فرط محبت اور غلبہ محبت کا، حتیٰ کہ یہ فریفتگی کی اس حد تک کو پہنچ جائے جسے عشق کہتے ہیں، تو اکثر لوگ اس سے خالی ہیں. اللہ کی محبت کا مطلب ایمان، اور ایمان ہے تو محبت ہے، لیکن اس ایمان میں کمال جتنا ہوگا اتنی محبت ہوگی. ایک تو وہ اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے کہ صرف رب کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. بزرگوں کی تاریخ میں تو بہت سارے ایسے واقعات آپ نے سماعت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ اللہ نے نار نمرود سے جب آپ کو بچایا اور مصر کے علاقے میں فلسطین جہاں آج آباد ہے وہاں تشریف لائے تو بہت زیادہ مال اللہ نے دیا. جانور سے، آپ کے جانور سے پورا جنگل بھرا ہوا کرتا تھا اور بہت ساری کھیتیاں، باغات، بہت دولت دیا. تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں میں سے کسی نے عرض کیا مولا یہ تیرا خلیل کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو، اس کے جانور سے پورے جنگلات بھرے ہوئے ہیں، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، اتنی دولت ہے، تو پھر دولت والا اللہ کا محبوب کیسے ہوگا؟ اللہ کا خلیل تو ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو. تو کہا امتحان لے لو. اب فرشتہ وہاں گیا انسانی شکل میں، اور جب وہاں پہنچا تو کہا میں فقیر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے چاہیے، کچھ عطا کر دیجیے. کہا تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، جتنے باغات اور کھیتیاں سب تیری ہیں. پھر کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ اور دے دیجیے. تو کہا جتنے جانور ہیں سب تیرے ہیں. تو کہا کہ اے خلیل اب آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کھیتیاں باغات تو ہماری ہو گئی اور یہ آپ کے جو جانور ہیں وہ سب ہمارے ہو گئے، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا مانگ کے تو دیکھ، میں اپنے آپ کو تجھے دے دوں گا، تیرا غلام بن کر کے تیرے کھیت کی رکھوالی کروں گا. اللہ کی محبت جب کسی کے دل میں ہوتی ہے تو ایک محبت تو یہ ہوتی ہے جس کو عشق کی حد تک ہوتی ہے. یہ تو سب کے اندر نہیں ہوتی، سب کے اندر ہی کہاں ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، سب کے اندر نہیں ہوتی. لیکن محبت کی بیج ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے. اللہ کی محبت اگر نہیں ہوگی تو وہ ایمان ہی کیسے لائے گا؟ وہ ایمان لایا ہے تو ایمان کی محبت، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے. اب اس محبت میں کمال کہاں تک ہے کہ جس سے جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی.
اب آگے جو بیان فرمائیں گے اللہ کی محبت کے حصول کے اسباب میں سے 2 سبب ہوتے ہیں، اور دونوں سبب کو بڑے لمبے انداز میں بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ کل آپ سماعت فرمائیے گا۔ اور آج ایک خاص مسئلہ سماعت فرما لیجیے۔ نماز کے وقت میں اکثر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ 2 پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ سنت ہے، لیکن ایک چیز اعلان نہیں ہوتا جس کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد پیر کی 1 انگلی کا پیٹ یہ لگنا فرض ہے، اور 3 انگلی کا پیٹ یہ واجب ہے، اور 5 کا سنت ہے۔ کئی لوگ نماز میں اسے دیکھیں، اگر پیچھے بیٹھ کر کے دیکھیں تو سجدے میں جاتے ہیں تو پیر اٹھا لیتے ہیں۔ ارے کچھ کا تو سیدھا رہتا ہے، کسی کا لگا ہی نہیں رہتا ہے، پیر ہی اٹھ جاتا ہے۔ تو جن کے لوگوں کا پیر اٹھ گیا اور نماز پڑھ لی، وہ سجدے کی بات میں کر رہا ہوں، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ جتنی نماز انہوں نے پڑھا ایک بھی نماز ہی نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھیں۔ تو اس سجدے کی حالت میں پیر کی انگلی کا پیٹ لگنا، یہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اور یہ توجہ کب ہوگی جب یہ ناک کی ہڈی لگ رہی ہے، یہ پیشانی اور ناک کی ہڈی دبا رہے ہیں، تو پیر پر بھی نظر رہے، آپ کی دماغی طور پر رہے کہ ہمارا پیر کہاں اٹھ رہا ہے، ورنہ آپ نماز پڑھیں گے اور نماز ہوگی نہیں۔ یہ خاص مسئلہ تھا، ابھی میں کسی کو میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو پیر اٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔